کہ 21 رمضان کے دن یعنی رمضان کی 21 تاریخ، اس تاریخ میں ہم پورے ملک میں جیل بھرو آندولن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پورے ملک میں ہوگا کیونکہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے نبی کی عظمت، اپنے نبی کی عزت پر حملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ہم اس کو بار بار کہتے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اگر ہمارے نبی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی تو پھر، چونکہ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری گردنیں جو سر پہ ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ہمارے نبی کی عظمت ہے، تب تک ہیں گردنیں۔ ہمارے نبی کی عظمت پہ حملے تو پھر ہماری گردنوں کا کوئی مطلب نہیں۔ اور ہم نے ایک سلوگن دیا ہے، ہم نے پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص ملک ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب یا ہم رہیں گے یا گستاخ۔ کیوں؟ کیونکہ گستاخ باہر گھومتا رہے اور ہم آرام چین سکون سے بیٹھے رہیں، یہ ہمارا عشق گوارا نہیں کرتا۔ اس کے لیے ہم نے طے کر لیا ہے کہ اب ہمارا انجام کچھ بھی ہو، ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم جیل بھرو آندولن کریں گے تو اس میں بھی ہم پر لاٹھیاں چلیں گی، ہم پر گولیاں برسائی جائیں گی، لیکن آج پورے ملک کا مسلمان ہمارے ساتھ اس کام کے لیے تیار ہے کہ ہم اپنے نبی کی عظمت کے لیے لاٹھیاں بھی کھائیں گے، گولیاں بھی کھائیں گے، ہم کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ یہ ہم نے عزم کر لیا ہے، طے کر لیا ہے، اور الحمدللہ اس کے لیے ہماری بڑی تعداد میں پورے ہندوستان میں لوگوں کے ہمارے پاس میسج آ رہے ہیں، فون آ رہے ہیں کہ آپ جو فیصلہ لیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی، اور ایسا بھی نہیں ہے اگر حکومت یہ محسوس کر لے یا کوئی یہ سمجھے کہ ہم جائیں گے اور 2 گھنٹے بعد واپس آئیں گے، ایسا نہیں، وہ والی گرفتاری نہیں۔ ہندوستان کی جیلوں میں جگہ کم پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک ہندوستان میں جس طرح سے 2015 سے یعنی کہ بی جے پی گورنمنٹ کے اقتدار میں آنے کے بعد گستاخیوں کا دور شروع ہوا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یہ ہمارے آج کی پریس کانفرنس اسی مقصد کے تحت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک سادھو نما، ایک وحشی جسے یتی نرسنگھانند کہتے ہیں، اسے سادھو تو کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ ایک وحشی ہے، اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی شدید گستاخیاں کی، اور وہ بھی کہاں کی؟ پریس کلب آف انڈیا جیسی جگہ پر۔ تو اب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اب ہم کچھ بھی کریں گے اور سب برداشت کیا جائے گا۔ تو آج ہم نے بیسیکلی پین انڈیا لیول پر ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں ہم نے ملک کے معروف علماء اور درگاہوں کے سجادہ نشین یہ سب لوگ موجود تھے، ماہرین قانون موجود تھے، اور ان سب کے مشورے سے ہم نے آج ایک پلان فائنل کیا ہے کہ اب ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی کسی بھی حد تک برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اب ہم اس کے خلاف کھل کر اپنے جمہوری اختیارات، اپنے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ہمارے پاس، ان کا ہم فائدہ لیتے ہوئے، انہیں کام میں لاتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ پولیس کا معاملہ یہ ہے کہ چھوٹا سا کوئی معاملہ مسلمان کا ہوتا ہے تو اس پر فوراً FIR اور سب کچھ ہو جاتی ہے، لیکن اتنے بڑے معاملات ہو رہے ہیں اس کو پولیس دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، اس میں سوچی سمجھی پوری سازش ہے، پوری پلاننگ ہے، اور باقاعدہ یہ سب کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کر کے پورے ملک کو ایک آگ میں جھونکنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ملک میں امن و امان چاہتے ہیں، اور امن و امان تبھی رہے گا جب ہمارے نبی کی عزت محفوظ رہے گی۔ سر، یہ جو ایسے بیان آ رہے ہیں ان لوگوں کے دوارا، ان کا پرپز کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بیسیکلی چاہ یہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بیان دے کر کے ہم ووٹ پولرائز کریں، ووٹ پولرائز کریں اور ہندو مسلم کا بٹوارا کریں۔ حالانکہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں، ایسا نہیں کہ سب ان کے بہکاوے میں ہیں، لیکن ہمارا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا کیا فائدہ اٹھائیں گے، کیا ان کو نقصان ملے گا، ہمیں اس کا کوئی مطلب نہیں۔ ہمارا بس 1 پوائنٹ پروگرام ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی عزت و عظمت پر حملے، ان کی تعلق سے ایک بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور میں چونکہ خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں
लखनऊ ज़िले की एक 500 साल पुरानी खानकाह है, दरगाह है, हज़रत बंदगी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, उस दरगाह से ताल्लुक़ रखता हूँ। और हमारे आबा व अजदाद, हमारे जो फोर फादर्स रहे, उन्हें हमें यही दिया है कि अमन कायम करना। लेकिन अमन कायम करने के लिए ये जब हरकतें होंगी तो अमन कहाँ कायम रहेगा? अमन कायम करने के लिए ज़रूरी ये है कि ऐसे शरपसंदों को सलाखों के पीछे डाला जाए। और इसके लिए चूँकि हम अपने नबी की अज़मत की बात कर रहे हैं, इसके लिए मुकदमे हों, कुछ भी हो, हमें कोई परवाह नहीं है। हम कोविड का कोई हमें ख्याल नहीं करना है। हम तमाम चीज़ों को तोड़कर, हमारे नबी की अज़मत नहीं तो फिर हमारे ऊपर मुकदमे 1 नहीं 100 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे जी करके, हम क्या करेंगे बाहर बैठ करके? ये आरएसएस का पूरा एक प्लान गेम है। ये नागपुर से पूरा गेम प्लान होता है कि फला को ये करना है, उसको ये करना है, उसको उनको बाकायदा फंडिंग की जाती है बहुत से इस पर। और 2015 से ये गेम प्रॉपर चल रहा है, ये टेस्टिंग की जा रही है कि मुसलमान के, लेकिन मुसलमान सब्र करता रहा, चलो अब निपट जाएगा। हालांकि मुसलमान की बहुत बड़ी गलती थी। अगर पहले ही दिन से 2015 में ही अगर खड़े हो जाते तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। 5 सालों में जितनी गुस्ताखियां कराई गई हैं, 100 सालों में इतना रिकॉर्ड नहीं मिलता है हमारा। मैंने आपसे क्या कहा, वो चाहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन हो तो हमें वोट पोलराइज करने को मिलेगा। मैं कहता हूँ पूरी सत्ता से पूरे मुल्क में हर सूबे में बीजेपी आ जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब से बीजेपी आई है मुसलमानों को फायदा हुआ है। अगर जाती तौर पर देखें तो मुसलमानों को फायदा ये हुआ है कि मुसलमान जागा है, एकजुट हुआ है, समझ रहा है कि हालात क्या है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने नबी की अज़मत के लिए मर मिटने का जज्बा रखें। किसको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, हमें इससे कोई लेना देना। मतलब इतनी FIR हो जा रही है, इतनी कंप्लेंट्स हो जा रही हैं और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो खुला बिल्कुल घूम रहा है, उसको जो है हुकूमत प्रोटेक्शन देती है। आप नेशनल मीडिया जो गोदी मीडिया है, आप देखिए उसने कैसे सारी चीज़ों को दबा रखा है। उसने कहीं पर भी इन चीज़ों को वो सामने नहीं ला रहे हैं। NRC का जो आंदोलन था वो अनऑर्गेनाइज था और वो अपने अपने ज़ाती मकसद के लिए भी था। कहीं ना कहीं लोग मतलब ऑर्गेनाइज नहीं थे। आज हम जिस मिशन को लेके उठे हैं, ये मिशन हमारे दिलों की धड़कन है, ये मिशन हमारे ईमान का हिस्सा है। हम अपने नबी की इज्जत के लिए उठे हैं, हम अपने वजूद के लिए नहीं उठे हैं। NRC हमारे वजूद की लड़ाई थी, वजूद के लिए हम खड़े हुए थे। यहाँ पर हम इस मिशन को लेके उठे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हम गिरफ्तारी देंगे, जेलों को भर देंगे, कहीं जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सर, आपके संगठन ने अभी तक कोई कानूनी रास्ता अपनाया था? हाँ, हमने 8 मार्च 2021 को मीरा रोड में हमारी तहरीक के जो कारी आसिफ साहब हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, उन्होंने खुद जाके वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराई थी और वो FIR में कन्वर्ट हुई, बाकायदा FIR हो गई। वहाँ पर फॉलो भी किया गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जंगल राज चल रहा है, जो हम चाहेंगे वो होगा, बस ये चल रहा है। तो ऐसा होने नहीं देंगे हम। अभी हमने ऐलान किया है और बहुत से संगठन के लोग भी हमारे साथ शामिल हैं इंटरनली, जो भी इंशाल्लाह फ्रंट पे आएंगे, सामने आएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं और करेंगे हम। बहुत सी चीज़ें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हमारी प्लानिंग का कुछ हिस्सा होता है, हम काम करते हैं। तो चूँकि हमें ये कामयाब प्रोग्राम करना है और हम उस वक्त तक वापस नहीं होंगे जब तक इन सब पर, हमारे पास पूरी एक लिस्ट है। हमारे पास एक, हम यति नरसिंहानंद के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी तक इन चंद सालों में जिन लोगों ने किया है गुस्ताखियाँ, उन सबको हम टारगेट करेंगे, उन सबको सलाखों के पीछे होना चाहिए। हमें एक ऐसा कानून चाहिए कि जिसके तहत हमारे नबी की गुस्ताखी को ऐसा जुर्म करार दिया जाए कि कम से कम उसको 10-20 साल की सज़ा मिले, ताकि कोई हिम्मत न कर सके। सर, हम उन लोगों की भी मजम्मत करते हैं जो लोग दूसरे मज़ाहिब के किसी धर्मगुरु या उसको वो कहते हैं बिला वजह, तो हम कतई जो है उसके कायल नहीं है। और इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता कि किसी मजहब के पेशवा को गाली दो, उसको बुरा भला कहो, इसकी इजाज़त हमें नहीं है। मैं अपने मुल्क के जो हिंदू भाई हैं, इनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मुहिम में वो हमारे साथ आएँ। क्योंकि अगर हालात ख़राब हुए, हमने तो सर पे कफन बांध लिया है, अब हम वापस तभी होंगे जिस दिन हम शुरू कर देंगे 21 रमज़ान को। 21 रमज़ान के दिन से हम शुरू करेंगे, तो हम वापस तभी आएंगे जब हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। और फिर ख़तरे में क्यों होंगे? इतनी बड़ी तादाद हिंदुओं की है, मुसलमान कितने % है, कैसे ख़तरे में होंगे?
ہمارے نبی کی شان میں کسی نے ایک گستاخی کی ہے تو اسلامی قانون تو یہ ہے جو امانت اللہ خان نے کہا، بالکل ایگزیکٹ بات کہی ہے. اسلامی قانون جہاں پر ہوگا وہاں گردن ہی ماری جائے گی. تو آپ سمرتھن کرتے ہیں ان کا بیان؟ ہاں بالکل سمرتھن کرتے ہیں، بالکل ایگزیکٹ کہا ہے انہوں نے. لیکن چونکہ یہ دیش جو ہے وہ انہوں نے اس کو کلیئر کیا ہے، اس بات کو انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کنٹری ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہاں کے قانون الگ ہیں. تو ہم یہاں کے قانون کے دائرے میں بھائی تبھی تو ہم ایف آئی آر کر رہے ہیں، تبھی تو ہم میمورنڈم دے رہے ہیں. ہم نے بہت سی جگہوں پہ میمورنڈم بھی دیے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو آپ کورٹ کا راستہ اپنائیے نا. کورٹ کا راستہ بھی دیکھ رہے ہیں، کورٹ پہ کس طرح سے کیا کام ہو رہے ہیں وہ بھی سب سامنے دکھ رہا ہے. سر کچھ کورٹ کے ججز پریشر میں ہیں، ساری چیزیں دکھ رہی ہیں سامنے. امانت اللہ خان پہ جو کارروائی کی مانگ ہو رہی ہے اور کارروائی ہونے والی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کس پر؟ امانت اللہ خان. امانت اللہ خان پہ کارروائی غلط ہو رہی. امانت اللہ خان نے جو بیان دیا اس کو آپ دیکھیے. انہوں نے یہ کہا کہ اسلامی قانون کے مطابق، یعنی جہاں پر اسلامی ملک ہے جو، وہاں کا قانون یہ ہے کہ فوراً گردن مار دی جائے گی. لیکن یہاں چونکہ ہم جمہوری ملک میں، انہوں نے کلیئر بات کہی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب چونکہ اس کو ٹھنڈا کرنا مقصد ہے یا دبانا مقصد ہے، اس لیے وہ الٹا امانت اللہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. جو غلط فیصلے ہو رہے ہیں ہم اس کے خلاف کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، چاہے کوئی بھی ہمارے اوپر مقدمہ لگے یا کچھ بھی لگے. مسلمان اپنی کسی مسجد کو نہیں دے سکتا قیامت تک. بابری مسجد بھی ہماری انشاءاللہ واپس آئے گی، وہ دن آئے گا. ابھی تم ادھم مچا لو، تمہارا اقتدار ہے، وقت ہے. ہم تو تیار ہیں قربانی دینے کے لیے کہ ہمارے نبی کی عظمت محفوظ نہیں ہے تو ہماری یہ گردنیں سروں پر بیکار ہیں. یہ ہم نے طے کر لیا ہے. ہماری پوری قوم اس کے لیے انشاءاللہ تعالی تیار رہے گی. اور میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ صرف ادھم مچانا اور یہ کرنا کہ صاحب ان کو گرفتار کرو، اب یہ سب بند کر دیجئے. اب کوئی گرفتاری نہیں کرنے والا، اور گرفتار اگر کر بھی لیا ہمارے پریشر میں آ کے تو چند دن رکھ کے اس کے باہر آ جائیں گے، جیسے کملیش تیواری کا میٹر ہوا تھا. ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایسا قانون چاہیے کہ جس کے تحت 10-20 سال کی کم سے کم سزا ہو. اس کے بغیر ہم تیار نہیں ہیں. اسی لیے ہم نے یہ نعرہ دیا ہے کہ اب یا گستاخ رہیں گے یا ہم نے کسی ایک گستاخ کی بات نہیں، گستاخ رہیں گے. اب یا گستاخ رہیں گے یا ہم رہیں گے. یعنی کہ ہم چین و سکون سے تبھی بیٹھیں گے جب گستاخ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، اور اگر گستاخ آگے وہ گھوم رہے ہوں گے، آزاد گھوم رہے ہوں گے، ان پر کارروائی نہیں ہوگی تو ہم چین و سکون سے نہیں بیٹھیں گے. ہم اپنا پورا زور لگا دیں گے اس کے لیے انشاءاللہ تعالی. اب کوئی کسی کے لیے معافی نہیں ہے. جدا دل کرے گولی مار دے، جدا دل کرے کتیا مار دے، جدا دل کرے مینو زہر دے دے، جدا دل کرے مینو جیل چ لے جائے، جدا دل کرے مینو میرے تے دہشت گردی دے مقدمے بنا کے مینو جیل چ پٹ دے. کوئی ضرورت نہیں ہے زندگی کی. جب حضور کے خاکوں کا اعلان ہوا اور تم جناب اس کے لیے کوئی جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو اور کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر بتاؤ تم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ وہ کلمہ مجھے مسلح بنایا ہوا ہے. تو اسی مزرعہ کے اسی باغ کے اندر ہی یہ شامل ہوتی ہے. یہ جو سامنے جگہ ہے یہیں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر سایہ کیا تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے. تو انہوں نے اس جگہ کو ابھی مسلح بنایا ہوا ہے. تو اسی مزرعہ کے اسی باغ کے اندر ہی یہ شامل ہوتی ہے. جدو کل کی تھی مینو یارا ٹر کے. حضرت علی سے